بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرنی ہے کہ انسان الجھا ہوا اور دکھی کیوں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدل جو ہوتا ہے یہ معاشرے کی روح ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا وہاں لوگ طاقت اور شہرت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بھی ارشاد ہے، کل امر ربی بالقسط، say my lord had commanded justice فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ judge between with equity لو اللہ love equitable۔ اللہ پیار کرتا ہے جو لوگ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں تو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ریسرچز ہوئی ہیں ان ریسرچز کو اندر دیکھیں تو دیہاتوں کے مقابلے میں شہروں میں طلاقوں کی ریشو زیادہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں میں ان پڑھ لوگوں سے زیادہ ہے، اسی طرح بے روزگار لوگوں کے مقابلے میں سہ بے روزگار لوگوں میں زیادہ ہے۔ یہ انڈیکیشن ہے کہ کیونکہ جب جس معاشرے کے اندر عدل اٹھ جاتا ہے، چاہے نچلی سطح پر ہو چاہے اوپری سطح پر ہو، تو ان معاشروں کے اندر لوگ طاقت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور لوگ جو ہے سکون کی زندگی نہیں گزارتے۔ اس کے علاوہ کبھی آپ غور کریں تو آج کل جو ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے ڈگری، دوسری ہے نوکری، اور تیسری ہے شادی۔ آپ دیکھیں کہ جن کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، ڈگری بھی ہے، نوکری بھی ہے، شادی بھی ہے، وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے پاس یہ نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایکشن وداؤٹ ویژن از نائٹ میئر اینڈ ویژن وداؤٹ ایکشن از ڈے ڈریمنگ۔ کیونکہ زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو تو زندگی کے اندر سکون، آرام جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو ہمارا اصل میں بنیادی پرابلم یہ بن گیا ہے کہ جب ہم جو ہے جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جس کے پاس ڈگری ہے، جس کے پاس جاب ہے، جس کے پاس بیوی ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بشر سے انسان بن گیا ہو۔ جب انسان بشر رہتا ہے تو اس میں شر ہوتا ہے۔ کس کا شر ہوگا؟ زن کا، زر کا، زمین کا، غیرت کا، شہرت کا۔ تو وہ کیسے جو ہے وہ جب وہ انسان ہے نہیں تو اس میں آٹومیٹکلی انسان جب بنتا ہے تو پھر اس میں حسد، بغض، اناد، تکبر، یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر وہ عبداللہ بن جاتا ہے نا، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ بنتا ہے نا، اس میں پیش لگ جاتی ہے نا، پھر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب یہ تصور اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں سے تکبر، حسد، بغض، اناد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں سے بشر سے شر نکل جاتا ہے اور وہ انسان بن جاتا ہے جو خیر بانٹنے والا اور بلائی بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اچھا، جب وہ بشر رہے گا تو اس میں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ اپنا احترام نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کا احترام نہیں کرتا، اپنی سوچوں کا احترام نہیں کرتا، اپنے خیالات کا احترام نہیں کرتا، اپنے کانوں کا احترام نہیں کرتا، اپنی زبان کا احترام نہیں کرتا۔ جب انسان ان چیزوں کا احترام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ انسان بن جاتا ہے، اور اگر وہ ان کا احترام نہیں کرتا تو پھر وہ بشر رہتا ہے۔ اب یہ کیسے اس میں تبدیلی لائی جائے، کیسے چینج لی جائے؟ دیکھیں، علم کے جو ہیں وہ مختلف لیول ہیں۔ ایک ہے علم جو ہے فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، اور ایک حرام ہے۔ فرض جو عین ہے اس کا تو حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایمانیات ہیں، عقائد کا ہمیں ہر آدمی کو علم ہونا چاہیے۔ فرض کفایہ جس سے رزق حلال کما سکیں، وہ کوئی ٹیکنالوجی، سکلز کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔
ایک وہ علم ہے جو مباح ہے، ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر استاد ہے کوئی یا ماں باپ ہے تو موجودہ زمانے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت میں کن سکلز کو، جن کو لائف سکل آج کل کہا جا رہا ہے، ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ بچے جو ہیں آپ کے جیم بن جائیں گے، بڑی خوبصورت ڈائمنڈ کی طرح بن جائیں گے۔ وہ فرض عین تو ضروری ہے، فرض کفایہ بھی، سکلز بھی ضروری ہیں۔ وہ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو بھی بنائیں، سکل والے بنائیں۔ اور مباح کا علم جو ہے، جو لائف سکل ہے، یہ بھی ضرور دیں۔ میں ٹیچروں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے لیول پر کوشش کریں، اور جو ماں باپ ہیں وہ بھی کوشش کریں۔ وہ چند سکلز ہیں، ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ اور دوسری ہے پرابلم سالونگ، دوسری ہے کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن سکلز، تیسری ہے جو ہے اچھے کریٹیوٹی اینڈ امیجینیشن، چوتھی ہے ایک سٹیزن، ایک نیشنل لیول کا اور گلوبل لیول کا اس کو پتہ ہو، اور چوتھی ہے ڈیجیٹل لٹریسی اور لیڈرشپ۔ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہر حالت سکھاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ یہ بچے پروڈکٹیو اور افیکٹو اور رزلٹ اورینٹڈ ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔